السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور وہاں تک کا جو تفصیلی مضمون ہے اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اور اس کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 102۔ لہٰذا اس آیت سے مضمون کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں جب مومنوں کی جنگیں وغیرہ چل رہی تھیں اور کفار کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اس وقت میں مختلف جو امور تھے ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان پر روشنی ڈالی مختلف آیات کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ انہی جنگوں کے درمیان یا سفروں کے درمیان، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو اچانک سفر کرنا پڑ جائے، یا یہ کہ انسان کو خوف کی یا جنگ کی حالت میں سے گزرنا پڑے، لہٰذا ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں اب احکام جو تھے ان کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا اور جب، ضَرَبْتُمْ تم نے مارا، فِي الْأَرْضِ زمین میں،
مراد یہ کہ جب تم نے اپنے قدم زمین میں مارے، یعنی کہ تم سفر کے لیے نکلے، یعنی تم نے سفر کیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر پر نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، فَلَيْسَ پس نہیں ہے، عَلَيْكُمْ تم پر، جُنَاحٌ گناہ، یعنی تمہارے لیے یہ بات قابل گناہ نہیں۔ کیا بات قابل گناہ نہیں؟ فرمایا ان تقصروا، کہ قصر کر لیا کرو، من الصلاۃ، نماز میں سے، ان خفتم، اگر تم خوف کی حالت میں ہو۔ اب یہاں سے ایک دوسرا حکم شروع ہو جائے گا، لہذا پہلے حصے کو لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گناہ کی بات نہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تم نماز کو چھوٹا کر لو۔ اب یہاں پہ نماز کو چھوٹا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام میں سفر کی حالت میں ہمیشہ سے وہ نمازیں جن کی عمومی طور پہ 4 رکعت ہوا کرتی تھیں، سفر کی حالت میں 2 رکعت ہی پڑھی جاتی تھیں، اور یہ شروع سے یہی حکم تھا کہ سفر میں 2 ہوں۔ پہلے ساری نمازیں جو ہوتی تھی، مثلا یہ کہ فجر کی بھی 2 رکعت تھیں، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، اور عشاء کی بھی 2 رکعت، اور مغرب کی صرف 3 ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی رکعت اتنی ہی رہنے دیں، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی جو رکعت تھیں وہ قیام کی حالت میں، یعنی کہ جب انسان مقیم ہو، اپنے گھر پہ ہو، اپنے شہر میں ہو، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رکعت کی تعداد بڑھا دی، ڈبل کر دی۔ گویا ظہر جو پہلے 2 ہوا کرتی تھی، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، 2 ہوتی تھی رکعت، اب سفر میں 2 ہی رکھی، لیکن حضر میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں اس کی رکعت کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 4 کر دی۔ یہی طریق اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے لیے بھی رکھا، اور یہی طریق اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے لیے بھی رکھا۔ لہٰذا یہ حکم پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قصر کر لو، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نماز قصر کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کی جو رکعت ہیں ان کو چھوٹا کر دو، یعنی کہ اگر ظہر کی 4 تھیں تو ان کو 2 کر دو۔ حالانکہ یہ بات تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، یہ بات تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہوئی تھی کہ سفر کی حالت میں 2 ہی رکعت ہیں۔ بس یہاں پہ در حقیقت مراد یہ ہے کہ یہاں پہ نمازوں کو لمبا پڑھنے کے بجائے ان میں جو وقت لگاتے ہو اس وقت کو چھوٹا کر دو۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کی 4 رکعت جب حالت حضر میں پڑھتا ہے تو وہ اس کو سوار کر ٹھہر کر پڑھتا ہے، لیکن جب سفر کی حالت ہو یا یہ کہ اگر خوف کی حالت ہو، جیسے آگے چلے گا مضمون، تو فرمایا وہاں پہ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ بے شک اس کو مختصر کر دو، یعنی کہ نمازوں کو مختصراً، یعنی جلدی ایسی حالت میں کہ تم سفر میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو تو اس کو جلدی پڑھ کے تو نماز ادا کر دو۔ یہ تھا پہلا اس آیت کا حصہ۔ اب دوسری آیت کا جو مطلب اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جو ان خفتم سے شروع ہوتا ہے، در حقیقت اس ٹکڑے کا تعلق اس سے اگلے آنے والی آیت کے ساتھ ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان خفتم، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، این یفتنکم، اگر تم کو خوف ہو کہ این یفتنکم، تم کو فتنے میں ڈال دے گا، یا یہ کہ تم کو آزمائش میں ڈال دے گا، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ پھر فرمایا ان الکافرین، یقیناً کافر جو ہیں، کانوا لکم، وہ تمہارے لیے ہیں، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ اب وہ جو فکرہ تھا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اب اس کے بارے میں مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کرنے لگا۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ، وَإِذَا، اور جب، کنتا، تو ہو، فیہم، ان میں، یعنی کہ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ، تو قائم فرما، قائم کر، لَهُمُ الصَّلَاةَ، لَهُمْ، ان کے لیے، الصَّلَاةَ، نماز کو، یعنی کہ اب یہ صورت اللہ تعالیٰ باندھ رہا ہے کہ خوف کی حالت ہے، اور خوف کی حالت میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو خوف جس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اب صلاۃ الخوف کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ لے لیں کہ جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے عین درمیان میں اب نماز کا وقت آ گیا اور نماز پڑھنی پڑ گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرائیں. فلتکم پس چاہیے کہ قائم کرے طائفتن، قائم کرے یا یہ کہ کھڑا ہو جائے، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یعنی مومنوں میں سے ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے شامل ہو جائے، معاکا تیرے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑ لیں، اسلحتہم اپنے اسلحے کو، یعنی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا پھر وہ ہو جائیں، من ورائکم من سے ورائکم تمہارے پیچھے، یعنی کہ ایک رکعت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کر لی. جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر امام نے کہا، تو اب وہ جو پیچھے کھڑے تھے یہ واپس سرحدوں پہ چلے جائیں، اور جو سرحدوں پہ گروہ کھڑا تھا مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے، اب وہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. لہذا فرمایا ولتاتی اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن اخرى طائفتن گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلو نہیں پڑھا جنہوں نے نماز کو، فلیصلوا پس اب وہ ادا کریں نماز کو، معاکا تیرے ساتھ. ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، حذرہم اپنی حفاظت کا سامان، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ. اب یہ صلاۃ الخوف کی اللہ تعالیٰ نے ایک شکل جو ہے یہ بیان کر دی. در حقیقت احادیث کی کتب میں صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کے تقریباً 11 مختلف طریقے بیان کیے گئے، جو مختلف وقتوں میں مختلف اوقات میں صلاۃ الخوف جو ہے وہ مختلف طریق پر ادا کی گئی. جو طریق یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ خود 2 رکعتیں پڑھے گا، لیکن جو امام کے پیچھے مقتدی ہیں وہ 2 گروہ میں بٹ جائیں گے. پہلے ایک گروہ جو ہوگا وہ آئے گا اور امام کے پیچھے 1 رکعت جو ہے وہ پڑھے گا، اور جب امام سجدے سے اٹھے گا تو پہلے والا گروہ جو تھا یہ واپس اپنی جگہوں پہ چلا جائے گا سرحد پہ، اور جو دوسرا گروہ وہاں پہ دفاع کر رہا تھا اب وہ آ کے امام کے پیچھے، امام کی دوسری رکعت ہوگی لیکن ان کی پہلی رکعت شمار ہوگی، اور وہ آ کے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے. اب ایک طریق تو یہ ہے کہ دونوں گروہ جو تھے انہوں نے صرف ایک رکعت ہی پڑھنی ہے. صلاۃ الخوف کی شکل یہ بیان کی جا رہی ہے. امام نے 2 رکعتیں پڑھی. پھر صلاۃ الخوف کی ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ امام جب 1 رکعت پڑھا دے پہلے گروہ کو، پہلا گروہ واپس چلا جائے اور دوسرا گروہ آ جائے، اور جب دوسرا گروہ آ جائے تو امام ان کو اپنی دوسری رکعت میں ان کو وہ پڑھا دے. دوسرے گروہ کی یہ پہلی رکعت ہو جائے گی، اور امام یہاں پہ سلام پھیر دے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد، امام کی 2 رکعتیں ہو گئی. اب جو دوسرا گروہ آیا ہے اس نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، جب امام نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پہ خود ہی پوری کر لیں گے، اور جب وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں گے تو پھر وہ واپس سرحدوں پہ چلے جائیں گے، اور پہلا گروہ جس نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی اب وہ واپس آئے گا اور انفرادی طور پہ اپنی وہ دوسری رکعت ادا کر لیں گے. یہ بھی صلاۃ الخوف کی ایک شکل ہے. صلاۃ الخوف کی اور بھی بعض اشکال ہیں لیکن اس میں اس وقت بہرحال جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی وہ یہ کہ صلاۃ الخوف کی حالت میں جو اسلحہ ہے، جو جنگ کی حالت میں انسان کے پاس دفاع کا سامان ہوتا ہے، اس سے بہرحال انسان غافل نہ ہو. وہ بہرحال انسان اپنے پاس رکھے، اپنے ساتھ رکھے، اس لیے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فوری طور پر حملہ ہوتا ہے تو مومنین جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ نہتے نہ ہوں بلکہ ان کے پاس ان کی دفاع کا سامان موجود ہو. لہٰذا یہی بات ہے جس کا اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. اللہ فرماتا ہے ود الذین، ودا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون، کاش، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان اس بات سے، اسلحتکم کہ جو تمہارا اسلحہ ہے، یعنی کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، تمہاری توجہ اپنے اسلحے سے ہٹ جائے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور تمہارے سامان سے، فَيَمِيلُونَ پس یمیلون وہ مائل ہو جائیں، علیکم تمہارے اوپر، مراد یہ کہ پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں یا ٹوٹ پڑیں. فَيَمِيلُونَ
پھر وہ ٹوٹ پڑے علیکم تم پر میلتن واحدہ دفتن ایک ہی دفعہ میں، یعنی فوری طور پہ دفتن وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں. ولا جنا یہاں پہ حملہ کرنے والے کافر ہیں جن کا ذکر کیا گیا. فرمایا ولا جناح اور نہیں ہے خوف اور نہیں ہے گناہ. جناح کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر ان کانا اگر ہو بکم ازن تمہیں کوئی مشکل من مطرن من سے مطر کہتے ہیں بارش کو، یعنی کہ گناہ نہیں ہے اس بات میں تمہارے لیے کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی مشکل ہو، او کنتم مرضا او یا کنتم تم ہو مرضا مریض یا تم بیمار ہو. پھر گناہ کس بات میں نہیں ہے؟ فرمایا ان تضعوا کہ تم رکھ دو اتار کے رکھ دو اسلحتکم اپنے اسلحے کو. اگر تم اپنی تلوار یا بندوق یا جو بھی تم نے اپنے حفاظت کا سامان لیا ہوا ہے شیلڈ وغیرہ ہے، اگر تم اس کو اس وجہ سے کہ تم بیمار ہو یا یہ کہ بارش ہو رہی ہے اتار کے سائڈ پہ رکھ دو تو گناہ نہیں تمہارے لیے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنی حفاظت کا سامان بہرحال اختیار کیے رکھو، یعنی اس کو اپنے ساتھ ہی رکھو. بے شک اپنے اوپر سے اتار کے اپنے سامنے رکھ لو، سائڈ پہ رکھ لو، لیکن رکھو اپنے پاس ہی. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی اعدّا تیار کیا اس نے للکافرین کافروں کے لیے. یہاں پہ یہ جو للکافرین میں پہلا لام کسرہ کے ساتھ آیا، زیر کے ساتھ آیا، لی یہ لام تعلیل ہے، یعنی کہ اس کی غرض بتائی جا رہی ہے کہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اعدّا تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہیناً رسوا کر دینے والا. مہین کہتے ہیں رسوا کر دینے والے کو، یعنی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض اور اس بارے میں باتیں بیان کی. فرمایا فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمْ کا مطلب ہوتا ہے تم قضا کر چکو. عربی میں قضا کا مطلب ہوتا ہے یا قضا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا. اردو میں قضا یا قضا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی، لیکن عربی میں یہ مطلب نہیں ہوتا. عربی میں قضا کا مطلب ہوتا ہے ادا کر دینا، یعنی کہ جب تم نماز پڑھ چکو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب قضیتم تم پڑھ چکو یا ادا کر چکو الصلاۃ نماز کو. فَاذْكُرُوا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پس ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً اور قعدے کی حالت میں یعنی بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور علی پر جنوبکم تمہارے پہلوؤں، یعنی اپنے پہلوؤں پہ بھی جب ہو یعنی لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. فَإِذَا پس جب اطمأننتم تم کو اطمینان ہو جائے، یعنی کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس نماز کو قائم کرو. اب یہاں پہ ایک بنیادی طور پہ فرق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سفر کی حالت تھی یا خوف کی حالت تھی تو اس میں نماز کو قضیتم کے لفظ سے ادا کیا کہ تم نے نماز ادا کر دی. اس میں چونکہ خوف کا عنصر شامل تھا یا سفر کا پہلو شامل تھا، لہٰذا اس کو انسان نے جلدی جلدی سے پڑھ دیا. لیکن اور یہ جلدی جلدی سے پڑھنے کی بھی کئی اشکال تھیں. مثلا خوف کی ایک ایسی حالت بھی ہے کہ انسان اپنی سواری پہ سوار ہے یا بھاگ رہا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو اس حالت میں نماز اس طرح پڑھے گا کہ صرف نماز کے الفاظ ہی ادا کر دے گا، جس طرح کہ سورہ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 240 میں ذکر آتا ہے. پھر ایک شکل یہ بتا دی کہ اگر اکیلے ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہ بھی جلدی جلدی، اور اگر باجماعت پڑھ رہا ہے خوف کی نماز صلاۃ الخوف تو کس طرح پڑھے گا کہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر خود ہٹ گیا، دوسرا گروہ آیا اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اس طرح پہ امام کی 2 رکعتیں اور باقی دونوں گروہوں کی 1 رکعتیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قضیتم کا لفظ استعمال کیا کہ نماز ادا کر دی. لیکن جب حالت سفر کی نہیں ہے، یعنی کہ انسان حضر میں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر پہ ہے، یا یہ کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور خوف کی حالت بھی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں پھر قیام نماز کا ذکر کیا. قیام نماز کے اندر نماز کو قائم کرنے کی تمام شرائط آ جاتی ہیں کہ غور کے ساتھ
ٹھہر ٹھہر کے اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ عربی جو دعائیں ہیں، جو کلمات ہیں، جو آیات ہیں، فقرات ہیں، ان کی ساتھ ساتھ انسان اپنے ذہن میں ترجمہ بھی چلائے اور مضمون کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جائے، تاکہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کے سوار کر پڑھے۔ لیکن یہ حکم نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سوار کر پڑھنے والا اسی حالت میں کہ جس میں انسان کو کوئی خوف نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ادا کر دیا لفظ اذا اطمأننتم، جب فرمایا کہ جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو پھر کیا کرو، فاقیموا الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرو اس کی تمام شرائط کے ساتھ۔ فرمایا ان الصلاۃ، یقیناً نماز ہے، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا وقت پر، یعنی ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ یہ جو کتاب موقوتا کہ ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، اس میں بھی بعض لوگ قسم کی ایکسٹریمز اختیار کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ نماز کے مقررہ وقت سے مراد کیا ہے۔ ہر نماز کے 3 اوقات ہوا کرتے ہیں، اس کا ابتدائی وقت، اس کا آخری وقت اور اس کا درمیانی وقت، اور نماز کو آپ ان تینوں اوقات میں سے جس میں بھی ادا کر لیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز کو اس کے وقت سے پہلے یا اس کے وقت کے بعد ادا کریں تو وہ غلط بات ہے۔ پہلے تو ادا کر ہی نہیں سکتے اور بعد میں ادا کریں تو وہ نماز کو آپ قضا کر کے پڑھیں، جس کو ہم اردو میں قضا کرنا کہتے ہیں۔ لہٰذا نماز کے بارے میں یہ حکم ذہن میں رکھنے والا ہے کہ ہر نماز کے 3 اوقات ہیں۔ مثلا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے جو تقریباً ایک ایوریج اگر دی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ سورج کے نکلنے سے پہلے، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ ہے سورج کے نکلنے سے کوئی 5 منٹ پہلے تک، اور پھر درمیانی وقت جو ہوگا وہ اس کے درمیان میں جو بھی وقت ہوگا وہ درمیانی وقت ہے۔ لہٰذا فجر کو اگر انسان فجر کے پہلے وقت میں یا آخری وقت میں یا درمیان میں جس وقت میں بھی پڑھ لے اس کی فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مراد ہے کتاب موقوتا سے کہ ہر نماز کا مقررہ وقت ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کر دی کہ نہ اس سے پہلے پڑھنی ہے نہ اس کے بعد پڑھنی ہے، اس کے درمیان میں پڑھ لو، تو وہ مراد ہے۔ اب بعض لوگ کرتے ہی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نماز کا جو اول وقت ہے اسی میں پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھی تو پھر گناہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود شریعت میں گنجائش رکھ دی کہ بعض دفعہ بعض ایسے ضروری کام آ جاتے ہیں جو آگے یا پیچھے نہیں کیے جا سکتے، اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لچک دے دی ہے کہ نماز کے 3 اوقات مقرر کر دیے، اول وقت، درمیانی وقت، آخری وقت۔ بس اگر کوئی اول وقت میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس وقت کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی اور ضروری کام چل رہا ہے جو اس وقت ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا وقت نہیں بدلا جا سکتا، جو بھی وجہ، تو پھر وہ نماز کو اس کے درمیانی وقت میں پڑھ سکتا ہے، یا وہ نماز کو نماز کے آخری وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے، آخری وقت کے قریب پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھے ضرور، یہ نہیں کہ نماز کو ہی چھوڑ دے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی ضروری کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے جو ذہن میں رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ قصر کا ذکر آ گیا اور سفر میں نماز کا ذکر آ گیا، لہٰذا اس سے متعلقہ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کی خدمت میں قصر کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی جو فتاوی ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کو میں سناؤں۔ کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز کس وقت تک قصر کی جاوے، یعنی کتنے دنوں کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سفر ہو قصر کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں ٹھہرنا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنا ہو تو بھی قصر کریں، اور اگر زیادہ ٹھہرنا ہو تو پوری پڑھیں۔ ایک سفر کے موقع پر نماز قصر کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نماز قصر کر کے پڑھاؤں گا، اور گو مجھے یہاں آئے 14 دن ہو گئے ہیں، مگر چونکہ علم نہیں کہ کب واپس جانا ہوگا اس لیے میں نماز قصر کر کے پڑھاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ گرداسپور میں 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک قصر نماز پڑھتے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب واپس جانا ہوگا۔ گویا کہ اگر پتہ ہو
تو اس معین شکل میں اگر انسان کو پتا ہے کہ انسان ایک جگہ گیا ہے اور وہ وہاں پہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا تو پھر وہ نماز پوری ہی پڑھے گا پہلے دن سے. لیکن اگر یہی نہ پتا ہو کہ اس نے کب وہاں سے جانا ہے, آیا اگلے دن ہی چلے جانا ہے, آیا 1 مہینہ اس کو ٹھہرنا پڑ جائے یا زیادہ ٹھہرنا پڑ جائے, تو پھر وہ سفری کی حالت ہے اور اس میں وہ نماز کو قصر ہی کرے گا. لہذا آگے آیا کہ 14 دن تک قیام کے ارادے کی صورت میں نماز قصر کی جاتی ہے. اس حوالے سے مندرجہ ذیل فتویٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک فیصلے کا ذکر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فتویٰ محترم ناظر صاحب تعلیم و تربیت قادیان نے 2 دسمبر 1937 کو حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب مفتی سلسلہ سے پوچھا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ سفر کے متعلق جناب حافظ صاحب مرحوم نے, یعنی حضرت حافظ روشن علی صاحب مراد ہیں, 14 دن قیام تک قصر کرنے کا فتویٰ دیا ہے, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ اول سے مروی ہے کہ صرف 3 دن کے واسطے قصر ہے. 4 دن کے قصر سے مسافر مقیم ہو جاتا ہے. حافظ صاحب ہمارے مفتی تھے, ان کے قول کا رد ہم نے نہیں پڑھا, ہم کس پر عمل کریں؟ بعض لوگوں کا قول ہے کہ مفتی کا قول توڑا نہیں جا سکتا, یہ تو فتویٰ ہے, فرمان تو فتوے کے مطابق ہی ہوگا, مگر نبی اور خلیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے کیا حجت رکھتے ہیں؟ ہم بہرحال نظام کے پابند ہیں, مگر اس اختلاف کا کیا ازالہ ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم تو مجبور ہیں. اس سوال کے جواب میں جو مفتی سلسلہ تھے انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جس طرح خلیفہ کے فیصلے اور مفتی کے فتوے میں اختلاف ہو جائے تو خلیفہ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے, کیونکہ در حقیقت اصل مفتی خلیفہ وقت ہی ہوتا ہے, اور مفتی اس کا مقرر کردہ مفتی اور افتاء میں اس کا نائب ہوتا ہے. اسی طرح خلیفہ اور بانی سلسلہ میں اگر لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو ترجیح بانی سلسلہ کے قول کو دی جاتی ہے, کیونکہ اصل وہی ہے اور خلیفہ اس کا نائب, اور نائب اصل کا تابع نہ متبوع, یعنی کہ خلیفہ نائب ہے مسیح موعود علیہ السلام کا, اور نہ مساوی, اور نہ یہ کہ خلیفہ اور مسیح موعود جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں. مسیح موعود بہرحال اوپر ہیں اور خلیفہ کا مقام جو ہے وہ مسیح موعود سے نیچے ہے. پھر کہا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمدیت سے پہلے اہل حدیث گروہوں میں شامل تھے, اور اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ 3 دن کے ارادہ اقامت سے مسافر مقیم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا احمدی ہونے کے بعد بھی یہی فتویٰ تھا. لیکن جن دنوں میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر لاہور میں ہوا تھا, ان دنوں میں حضور علیہ السلام کرم دین والے مقدمے کی وجہ سے گرداسپور میں رہتے تھے, اور محض تبدیلی آب و ہوا کے لیے لاہور تشریف لے گئے, اور مسافر ہونے کی وجہ سے عموماً نمازیں جمع کی جاتی تھیں اور قصر کی جاتی تھی, یعنی جلد جلد ان کو پڑھ لیا جاتا تھا اور جمع بھی کر لیا جاتا تھا, اور ان کی رکعت جو تھی وہ جس طرح حکم تھا شریعت کا کہ ان کو کم پڑھا جائے. غالباً تیسرے دن لاہور کی جماعت نے حضور سے لیکچر کی درخواست کی اور حضور علیہ السلام نے منظور فرمائی. بعد ازاں جناب خواجہ کمال الدین صاحب جناب ڈپٹی کمشنر کے پاس اجازت لینے کے لیے اور دعوت شرکت دینے کے لیے گئے, تو صاحب بہادر نے اجازت تو دے دی, مگر کہا کہ فلاں وجہ سے میں اس اتوار کو شامل نہیں ہو سکتا, یعنی حضور کے لیکچر میں نہیں آ سکتا, اور اگر آئندہ اتوار کو ہوتا تو میں خود بھی اور سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی ضرور شامل ہوتے. تو خواجہ صاحب نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں صاحب بہادر کے جواب اور خواہش شرکت کا ذکر کیا. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تاریخ مقدمہ دور ہے, یعنی کرم دین والا جو مقدمہ ہے ابھی اس کی پیشی میں کچھ وقت ہے, لہٰذا ہم ٹھہر سکتے ہیں, یعنی کہ حضور لاہور میں مزید چند دن ٹھہر سکتے ہیں, اور یہ مراتی کے جو لیکچر ہے وہ بے شک اگلے اتوار تک ملتوی ہو جائے. تو اس لحاظ سے حضور کو 10 دن قیام کرنا پڑا. جس وقت حضور نے ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا اس وقت حضور کی طبیعت علیل تھی, یعنی طبیعت ناساز تھی, اندر ہی سے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی اور باہر تشریف نہیں لائے. اس کے بعد ظہر کی اذان ہوئی تو حضور نے کہلا بھیجا کہ نماز میں نہیں آ سکتا, نماز پڑھ لو, یعنی خود نماز پڑھ لو, میں باہر باجماعت نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکتا. چنانچہ
اقامت ہوئی اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2 رکعتوں کے بعد قادے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکے تو صف میں سے کسی نے سبحان اللہ کہا، یعنی پوری نماز پڑھو، اور ایک اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میاں جا کر اپنے ابا جی سے دریافت کریں کہ یہاں پر اگلے اتوار تک ٹھہرنے کے فیصلے کے بعد ہمیں نماز پوری پڑھنی چاہیے یا کہ دوگانا۔ چنانچہ گئے اور واپس آ کر فرمایا، ابا جی کہتے ہیں کہ 2 رکعت ہی پڑھیں، ہم نے کوئی 15 دن ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ چنانچہ اسی وقت عصر کی نماز جمع کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس فیصلے کے بعد سلسلہ احمدیہ میں یہی فتویٰ قائم ہو گیا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کے ارادے سے مسافر مقیم ہو جاتا ہے، اور اس سے کم ارادے کے قیام سے مسافر ہی رہتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے، مثلا لوگ ہیں وہ ٹرک چلاتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، اس قسم کی جن کی پیشے ہیں، اب وہ تو ہر وقت ہی سفر میں، تو کیا وہ ہر وقت ہی اب نماز جو ہے وہ قصر پڑھیں گے؟ لہٰذا اس بارے میں جو ہدایت تھی اب وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ جو شخص بسبب ملازمت کے ہمیشہ دورے میں رہتا ہو اس کو نمازوں میں قصر کرنی جائز ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات دن دورے پر رہتا ہے وہ اسی بات کا ملازم ہے، وہ حالت دورے میں مسافر نہیں کہلا سکتا، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک صاحب محمد سعید الدین کا ایک سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ میں اور میرے بھائی ہمیشہ تجارت، عطریات وغیرہ میں سفر کرتے رہتے ہیں، کیا ہم نماز قصر کیا کریں؟ فرمایا سفر تو وہ ہے جو ضرورتاً گاہے گاہے ایک شخص کو پیش آوے، نہ یہ کہ اس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ آج یہاں کل وہاں اپنی تجارت کرتا پھرے۔ یہ بات تقوی کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی آپ کو مسافروں میں شامل کر کے، یعنی اپنے آپ کو مسافروں میں شامل کر کے ساری عمر نماز قصر کرنے میں ہی گزار دے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ سفر میں قصر کس حد تک، لہذا اس بارے میں یعنی کہ سفر جو ہے اس سے مراد کیا تھی، اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب یعنی قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بذریعہ تحریر ذکر کیا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قصر نماز کے متعلق سوال کیا۔ حضور نے فرمایا جس کو تم پنجابی میں وانڈھا کہتے ہو بس اس میں قصر ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی میلوں کی بھی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس جس کو تم وانڈھا کہتے ہو وہی سفر ہے جس میں قصر جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سیکھواں سے قادیان آیا ہوں، کیا اس وقت نماز قصر کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ میرے نزدیک اگر ایک عورت قادیان سے ننگل جائے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ بھی قصر کر سکتی ہے۔ اب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں آگے، خاکسار عرض کرتا ہے کہ سیکھواں قادیان سے غالباً 4 میل کے فاصلے پر ہے، 4 مائلز، اور ننگل تو شاید 1 میل سے بھی کم ہے، یعنی کہ بالکل قادیان کے ساتھ ہی ہے۔ ننگل کے متعلق جو حضور نے قصر کی اجازت فرمائی ہے، اس سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان سفر کے ارادے سے قادیان سے نکلے تو خواہ ابھی ننگل تک ہی گیا ہو اس کے لیے قصر جائز ہو جائے گا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے بھی صرف ننگل تک آنے جانے میں قصر جائز ہو جاتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ننگل تک آنے جانے کو صرف عورت کے لیے سفر قرار دیا ہو کیونکہ عورت کمزور جنس ہے، واللہ عالم۔ پھر آخر پر ایک یہ بات کہ قصر نماز کا تعلق صرف خوف کے ساتھ نہیں بلکہ ہر سفر کے ساتھ ہے، اس بارے میں تحریر کیا جاتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں
کہ بیان کیا ہم سے قاضی امیر حسین صاحب نے کہ میں اوائل میں اس بات کا قائل تھا کہ سفر میں قصر نماز عام حالات میں جائز نہیں. یعنی ان کی یہ رائے تھی، ایک صحابی تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ اگر عام سفر جو ہوتا ہے انسان کا، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا جائز نہیں، بلکہ صرف جنگ کی حالت میں فتنے کے خوف کے وقت جائز ہے. اور اس معاملے میں مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفہ اول کے ساتھ بہت بحث کیا کرتا تھا. قاضی صاحب نے بیان کیا کہ جن دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گرداسپور میں مقدمہ تھا، یعنی کہ جن دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گرداسپور میں مقدمہ تھا، ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا. حضرت صاحب کے ساتھ وہاں مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفہ اول اور مولوی عبد الکریم صاحب بھی تھے. مگر ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ نماز پڑھائیں. میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج مجھے موقع ملا ہے، میں قصر نہیں کروں گا بلکہ پوری پڑھوں گا تا اس مسئلے کا کچھ فیصلہ ہو. قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کر کے ہاتھ اٹھائے کہ میں قصر نہیں کروں گا. حضرت صاحب میرے پیچھے دائیں طرف کھڑے تھے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام. آپ نے فوراً قدم آگے بڑھا کر میرے کان کے پاس منہ کر کے فرمایا، قاضی صاحب 2 ہی پڑھیں گے نا؟ میں نے عرض کیا حضور 2 ہی پڑھوں گا. بس اس وقت سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور میں نے اپنا خیال ترک کر دیا. سیرت المہدی جلد اول صفحہ 24-25. یہ جو میں نے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائے ہیں، یہ کتاب فقہ المسیح سے صفحہ نمبر 142 سے صفحہ نمبر 147 تک 147 تک میں نے یہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائے ہیں. ان میں جو سفر سے متعلق نماز کے احکام تھے ان پر الحمدللہ وافر روشنی پڑتی ہے اور ہمارے لیے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں. اب اس رکوع کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ولا تہینو، ولا اور نہیں، تہینو تم کمزوری دکھاؤ، فی میں ابتغاء القوم، ابتغاء کہتے ہیں پیچھا کرنا، یعنی کہ تم مخالف قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونو، ان اگر تکونو تم ہو، تعلمون درد پہنچی تمہیں. درد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ فا پس اِنَّا یقیناً ہم وہ، تو پس یقیناً انہیں بھی یعلمون تکلیف پہنچتی ہے. یعنی کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو دشمن کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، کما تعلمون جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. پھر آگے فرمایا وترجونا، اور تم امید رکھتے ہو. ترجونا کا مطلب ہوتا ہے تم امید رکھتے ہو. وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، مالا جو نہیں یرجون وہ امید رکھتے. یعنی کہ تم تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتے ہو جس کی یہ جو کافر ہیں یہ امید نہیں رکھتے، یعنی خدا کی مدد کی. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن حکیمہ، علیمن ہر بات کا دائمی کامل علم رکھنے والا، حکیمہ صاحب حکمت. یہاں پہ اس رکوع کی آیات ختم ہوئی. اب اگلا رکوع شروع کرتے ہیں، اور شروع میں پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ترجمے اور جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت ہوگی تو اس طرف پھر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون
من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انا یقیناً ہم نے، انزلنا ہم نے اتارا، نازل کیا، الیکا تیری طرف، الکتابہ کتاب کو، یعنی ہم نے یقیناً تیری طرف اس کتاب کو اتارا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ لیتحکما، لی سے مراد ہوتی ہے لام تعلیل، یعنی وجہ بیان ہو رہی ہے، علت بیان ہو رہی ہے۔ لیتحکما تاکہ تو فیصلہ کرے، تحکما تو فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے مابین، بما کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اراک اللہ، اراکا دکھایا تجھ کو، اللہ اللہ نے، یہاں پہ اللہ نے جو تجھے دکھایا سے مراد یہ کہ جو اللہ نے بات تجھے سمجھائی، یعنی کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر جو ہوتی ہے وہ تو خود قرآن کی اپنی آیات سے ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے والی ہستی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے اور پھر اپنے قول سے قرآن کی تفسیر کر دی۔ پس یہاں پہ جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتاب ہم نے نازل کی حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس بارے میں یا اس ذریعے سے جو ہم نے یا اللہ نے تجھے دکھایا یا سمجھایا، تو یہ بات سمجھا دی کہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، اور قرآن کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی استنباط قرآنی آیات سے کیا وہ مراد ہے یہاں پہ۔ پھر فرمایا ولا تکن، اور نہ ہو، للخائنین، خائنین کہتے ہیں خیانت کرنے والے، خائن کی جمع ہے خائنین، لل یہاں پہ دوبارہ وہ جو شروع میں لی آیا ہے وہ لام تعلیل ہے، للخائنین خصیمہ، اور نہ ہو جا للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا۔ اب یہ فکرہ جو ہے کہ ولا تکن للخائنین خصیمہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، یہ عام عوام الناس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، یعنی کہ عام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرفداری نہ کیا کرو۔ گویا بظاہر مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لگتی ہے، لیکن اصل میں مراد عام مسلمان ہیں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم دیا گیا، وہ ان سے اس قسم کی بات سرزد ہو سکے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے باعث اعتراض ٹھہرایا۔ کسی خائن، کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری کرنے کی تعریف نہیں کی جا رہی یہاں پہ، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں، یہ نہیں کرنا۔
اور رسول برا کام کر ہی نہیں سکتا. بس پتہ چلا کہ یہاں پہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں، بلکہ آپ سے نیچے اتر کے جو عوام الناس میں جو شامل ہوتے ہیں، ہم لوگ تمام جو مسلمان ہیں وہ مراد ہیں، کہ ہم ایسے لوگ نہ بنیں جو خیانت کرنے والوں کی طرفداری کیا کریں اور ان کے حق میں جھگڑے کیا کریں، ان کے حق میں بحثیں کیا کریں. فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفوراً، غفوراً کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، رحیمہ یعنی بار بار رحم کرنے والا. ولا تجادل، اور جھگڑا نہ کر، یعنی کہ بحث مباحثہ نہ کر، ان الذین، ان لوگوں کے متعلق، یختانون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، یعنی وہ لوگ جو اپنے نفسوں کو خود دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں بحث مباحثہ نہ کیا کر، ان کی طرفداری نہ کر. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، اس کو جو ہے، خوانن، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما، بہت بڑا گنہگار. اب یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ جو کم خیانت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو زیادہ خیانت کرے اس سے محبت نہیں کرتا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کم خیانت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، نہ زیادہ خیانت کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اور ساتھ میں فرما دیا اثیما، ایسا شخص گنہگار ہوتا ہے بہت بڑا. فرمایا اگلی آیت میں یستخفون، یستخفون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں، من الناسی، یعنی کہ وہ چھپ جانا چاہتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یستخفون من الناسی، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے. وہو معہم، یہاں پہ واو جو ہے یہ اور کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے یا جبکہ کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. اس قسم کی واو جو جبکہ یا اس حال میں کا معنی دے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. وہ واو جو اور کے معنی دے، اور کے معنی دے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں. عطف عربی میں کہتے ہیں اور کو، ان دو چیزوں کو ملا دینا. اور واو حالیہ کہتے ہیں اس حال میں، یعنی لفظ تو واو ہی ہے لیکن مراد یہ ہوتی ہے اس حال میں. لہذا یہاں پہ یہ واو حالیہ کے طور پہ آئے گا کہ ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپتے یا نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہی ہے. اذ یبیتون، جب یبیتون، وہ رات گزارتے ہیں. عربی زبان میں بیت کا مطلب جہاں ایک معنی اس کے گھر کے ہیں تو ایک معنی اس کے رات گزارنے کے بھی ہیں. بس یہاں پہ در حقیقت رات گزارنے کے معنوں میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو خیانت کرنے والے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے چھپ جائیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ رات گزار رہے ہوتے ہیں. ما لا یردا من القول، ما لا، ما جو، لا نہیں، یردا وہ راضی ہوتا، من القول بات سے. مراد یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی راتیں اس طرح بسر کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہوئے گزار رہے ہوتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، اور کانا ہے، اللہ تعالیٰ، بما، اس کے ساتھ جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، محیطہ، احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ حضور نے یوں فرمایا کہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں جبکہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتیں ایسی باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا ہاں انتم، ہاں انتم کا مطلب ہوتا ہے تم ہو، ہاؤلائی، ایسے لوگ، جادلتم، تم جھگڑا کرتے ہو، یا یہ کہ تم نے جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا، انہم، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں. یعنی دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کے حق میں بحثیں کرتے ہو. پھر فرمایا فمن یجادل، فمن پس کون، فا پس من
کون یجادلو جھگڑا کرے گا, کون بحث کرے گا, اللہ کے ساتھ, انہم ان کے بارے میں, یوم القیامتی قیامت کے روز. دنیا میں تو تم بحث مباحثے کر لیتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جو خائن ہیں, قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں خدا سے جھگڑا کون کرے گا, خدا سے کون بحث مباحثے میں پڑے گا قیامت کے روز ان خیانت کرنے والوں کے حق میں. ام یا من جو یکونو ہو علیہم ان پر وکیلا کارساز, یا یہ کہ حمایتی, بالفاظ دیگر یا کون ہے جو ان کا حمایتی ہوگا. یعنی کہ قیامت کے روز نہ ہی کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے حق میں آ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بحث مباحثہ کرنے والا ہوگا. فرمایا مراد یہ تھی در حقیقت کہ جب قیامت کے روز کسی نے ان کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ نہیں کر سکتا, تو اس وقت تم اس دنیاوی زندگی میں کیوں ان لوگوں کے بارے میں ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ خیانت کرنے والا ہے, لیکن اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ نہیں یہ شخص ایسا ہے, یہ شخص ایسا ہے, اس کے ساتھ فلاں مراعات رکھی جائیں. حالانکہ غلط بات ہے, اس بات کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ومن اور جو یا عمل کرتا ہے سوءن برائی, یعنی کہ کوئی برا فعل کرے, او یظلم یا یظلم وہ ظلم کرے, نفسہ اپنے ہی نفس پر, ثم پھر یستغفر اللہ یستغفر وہ استغفار کرے, اللہ کا, یعنی اللہ سے استغفار کر لے, اللہ کی بخشش مانگے, یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو, غفوراً مغفرت کرنے والا, رحیمہ بار بار رحم کرنے والا. یہاں پہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ بیان کرا کہ ادھر گناہ کیا اور فوراً استغفار پڑھ دیا, کسی کا قتل کیا اور استغفار کر دیا, چوری کی استغفار کر دیا, زنا کی استغفار کر دیا, کوئی برا کام کیا جھوٹ بولا استغفار کر دیا. مراد یہ ہے کہ استغفار وہ جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے, جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائی سے اس بات پر شرمندہ ہو کہ جو اس سے فعل ہوا وہ غلط ہوا, اور وہ اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ اب آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا. اور یہی مفہوم توبہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے. پس وہ جو رسمی طور پہ کہہ دیتے ہیں استغفار, گناہ کیا اور فوری کر دیا استغفار, اور سمجھتے ہیں کہ استغفار وہ طلسمی جادو گنڈا ہے جس کے ذریعے سے, جس کے کہنے سے, جن الفاظ کے دہرانے سے گویا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے شریعت کی, یہ تو الٹا شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والا سلوک ہوگا. اور یہ اسی قسم کی بات بن جائے گی جس قسم کی عیسائیوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو چاہے گناہ تم سے سرزد ہو جائے, ایز لانگ ایز آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے گناہ کے لیے سولی چڑھ گئے, سولی پہ ان کی وفات ہو گئی, آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ اس قسم کے عقیدے انسان کو گناہوں پہ دلیر کرتے ہیں, گناہوں سے نفرت نہیں دلاتے. اس لیے اس آیت کا غلط مطلب نہیں سمجھنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس سے واقعتاً کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, برا فعل ہو جائے, اور وہ شرمندہ ہو اس بات پر, اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ حقیقی رنگ میں استغفار کرے, وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا. فرمایا ومن یکسب, ومن اور جو یکسب وہ کمائے, اثمن گناہ, یعنی کہ اور جو کوئی گناہ کمائے, فانما تو یقیناً, یکسبہ وہ کماتا ہے اسے, علی نفسہ اپنے نفس پر ہی, یعنی اپنے نفس کے خلاف ہی وہ یہ کام کرتا ہے. حضور نے بامحاورہ ترجمہ اس فکرے کا یوں کیا, اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے, یعنی اس کا نقصان بھی اسی کو ہی پہنچے گا. وکان اللہ, اور اللہ تعالیٰ ہے, علیمن حکیمہ, علیمن ہر بات کا دائمی علم رکھنے والا, حکیمہ صاحب حکمت. ومن یکسب, ومن یکسب کا مطلب ہوتا ہے اور جو کماتا ہے, خطیئتن خطا کوئی, یعنی کہ اگر کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے, او اسمن, او یا اسمن گناہ, یعنی کہ کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے, ثم پھر یرمی بھی, یرمی کا مطلب ہوتا ہے وہ الزام لگاتے بھی اس بات کا, بریئن کسی معصوم پر, یعنی غلطی خود سے ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے لیکن الزام کسی معصوم پر لگا دے.
برین کا مطلب ہوتا ہے جو معصوم ہو، جو بری ذمہ ہو. فقد پس یقیناً احتملا اس نے اٹھا لیا. اٹھانے سے مراد ہے بوجھ اٹھا لیا کسی چیز کا. کس چیز کا بوجھ اٹھایا؟ بہتانن، بہتان کا، جھوٹا الزام لگانے کا بوجھ اس نے اٹھا لیا. یعنی جھوٹا الزام لگانے کا جو گناہ ہے اس کا بوجھ اٹھا لیا. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اسمن گناہ، مبینہ کھلا کھلا. حضور نے بامحاورہ ترجمہ یوں فرمایا، اور جو کسی خطا کا مرتکب ہو یا گناہ کرے پھر کسی معصوم پر اس کی تہمت لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یہاں پہ یہ رکوع جو ہے، یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اگلا رکوع نسبتاً چھوٹا ہے، میں تلاوت کر دیتا ہوں، گو مجھے لگتا ہے رکوع پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن کم از کم ثلث اس سپارے کا آج ہم کور کر لیں گے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی. اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَوْ، اور اگر، لا فضل اللہ، لا نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکہ تجھ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت، یہاں پہ یہ جو شروع میں لام زبر یا لام فتح آیا، یہ در حقیقت یقین دلانے کے لیے یا زور ڈالنے کے لیے کسی بات پر آتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوتا. آگے کیا بیان کر رہا ہے اللہ؟ فرماتا ہے لہمت، تو ضرور ارادہ کر لیتی، طائفتن، طائفہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، تو ضرور ایک گروہ ارادہ کر لیتا، منہم ان میں سے، این یدلوک، ان کے یدلو، یدلو کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ کر دیں تجھے، وہ گمراہ کر دیں کا تجھے. یہاں پہ ذکر چل رہا ہے کفار کا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے تو کفار میں سے ایک گروہ یقینی طور پر ان کو گمراہ کر دیتا. فرمایا وما یدلونا، وما اور نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، الا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی گمراہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے نفسوں کو ہی کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنوں کو گمراہ نہیں کرتے. وما یدرونکا، وما اور نہیں، یدرونکا وہ ضرر پہنچاتے تجھ کو، ضرر سے مراد یہ کہ نقصان پہنچاتے تجھ کو، من شیء کچھ بھی، یعنی کہ وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یا نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا ہے اللہ نے، علیکا تجھ پر، الکتابہ کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو،
وَعَلَّمَكَ اور سکھایا تجھ کو مَا لَمْ جو نہیں تَكُنْ تَعْلَمْ تو جانتا تھا، یعنی تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ اور ہے فضل